نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم پارہ نمبر 16 یعنی 16واں پارہ اور رکوع نمبر 2 یعنی سیکنڈ رکوع سے دوسرے رکوع سے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنائیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کو مہمانی کو جہنم تیار رکھی ہے۔ کافروں کی مہمانی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں، مہمان نوازی کریں گے، کہاں پر؟ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، نہ رب کی آیتوں کو مانتے ہیں، نہ رب سے ملنا ہے موت کے بعد، یہ بھی نہیں مانتے، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے، سب ان کی لائف بیکار ہے۔ تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس یا جنت کے باغوں میں رہیں گے اور جنت میں ان کی مہمانی رہے گی۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جنت ایسی ہے کہ وہاں جب کوئی بندہ اللہ کا جاتا ہے تو وہ جگہ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ تم فرما دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمندر پورا سیاہی بن گئی، پین کی سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ پورا سمندر ختم ہو جائے گا لکھ لکھ کے، لیکن اللہ کی جو بڑائی ہے، جو باتیں ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں، تم فرماؤ ظاہر صورت بشرہ میں تو میں تو جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسولوں کو دیکھو میں تم جیسا ہی ہوں، لیکن مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف ختم ہو گیا، اب سورہ مریم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اس میں سورہ مریم میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے کو ذکریہ پر کیا جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ اب ذکریہ علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، ان کو اولاد ہونے کا یہ سوچ بھی نہیں رہے تھے، ایسے ضعیف ہو گئے تھے۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری ہڈی کو کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبو کا پھوٹا ہوا ہے، اور میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے خرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے۔
बांझ थे इनकी बीवी, तो अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, बूढ़ा हो गया है और मेरी औरत बांझ है, तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा डाल दे जो मेरा काम उठाए और मेरा जानशीन हो, यानी औलाद हो, और औलाद याकूब का वारिस हो, और ऐ मेरे रब उसे पसंदीदा कर। यानी दुआ करे ज़करिया अलैहिस्सलाम, इतनी ज़ईफ़ी में भी दुआ करे अल्लाह से बेटे के लिए। तो अल्लाह कह रहे हैं, ऐ ज़करिया हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की। देखो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, बीवी और आप में कुछ ताकत नहीं रही, आप ज़ईफ़ हो गए, फिर इसके अलावा फिर आपकी बीवी जो है वो बांझ हो गई है। फिर अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं तो देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं, हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम यहिया है। देखो अल्लाह अकबर, इनका नाम क्या है? यहिया है। इसके पहले हमने इसका नाम कोई ना किया, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खुशी सुना रहे हैं, हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम यहिया है। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक लड़का होगा, यहिया रहेगा। इसके अल्लाह ताला नाम यहिया रखे हैं। इसके पहले हमने इस नाम का कोई ना किया, यानी इससे पहले यहिया नाम का कोई जो है नहीं आया था, अल्लाह का बंदा या रसूल नहीं आए थे। अर्ज़ की, है मेरे रब मेरा लड़का कहाँ से होगा? मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुँच गया हूँ। फरमाया, ऐसा ही है तेरा रब ने फरमा दिया, वो मुझे आसान है। अल्लाह ताला बोले, हाँ तुम बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, बांझ है आपकी औरत, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे कि ये मुझे आसान है। और मैंने तो इससे पहले तुझे इस वक्त बनाया जब तू कुछ भी ना था, इंसान कुछ भी नहीं था, जब इंसान बनाए हैं, अब बने हुए इंसान को बनाना कोई मुश्किल नहीं। अर्ज़ किया, है मेरे रब मुझे कोई निशानी दे दे। फरमाया, तेरी निशानी यह है कि तू 3 रात दिन लोगों से कलाम न कर, भला चंगा होकर तू अपनी कौम, यानी 3 दिन तक किसी से बात मत करो, अलग रह जाओ। बोले अल्लाह ताला, तो अपनी कौम से मस्जिद से बाहर आया तो उन्हें इशारा से कहा कि सुबह और शाम तस्बीह करते रहो। ऐ यहिया किताब मजबूत थाम, और हमने उसे बचपन ही में नबूवत दे दी। यहिया अलैहिस्सलाम को बचपन ही में नबूवत दे दी अल्लाह ताला, और अपनी तरफ से मेहरबानी और सुतराई और कमाल डर वाला था, और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था, ज़बरदस्त वो नाफरमान न था। यहिया अलैहिस्सलाम नाफरमान नहीं थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार थे। और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था, ज़बरदस्त व नाफरमान न था। और सलामती है इस पर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाएगा। और किताब में मरियम को याद करो जब अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक जगह अलग हो गई। मरियम अलैहिस्सलाम अपने लोग जो थे ख़ानदान से अलग हो गए थे, अलग रहे थे, अलग हो गई, तो इन से इधर एक पर्दा कर लिया, सबसे पर्दा हो गए थे वो। तो इसकी तरफ हमने अपना रूहानी भेजा, यानी अल्लाह ताला उनको क्या किए, ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए, बेटा अता फरमाए ईसा अलैहिस्सलाम। वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुआ, यानी जब तन्हाई में थे मरियम अलैहिस्सलाम तो एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में अल्लाह का फरिश्ता आ गया, तंदुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुआ, वो फरिश्ता था। बोली, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम एकदम घबराई और बोले कि अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, तू कौन होता है? अगर तुझे खुदा का डर है तो तू फौरन दूर हो जा, यानी अगर तू खुदा का डर है, बोला मैं तेरे रब का भेजा। तो जब वो इंसानी शक्ल में जो फरिश्ता था बोला, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुतरा बेटा दूँ
بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ کسی نے مجھ سے نکاح کیا، میں لگایا نہ میں بدکار ہوں، کہا یوں ہی ہے۔ تو فرشتے نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیں گے تم کو، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔ اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی۔ اب مریم علیہ السلام گھبرائے، نہ نکاح ہوا، نہ کچھ آدمی نے مجھے ہاتھ لگایا، لیکن پیٹ میں بچہ ہے، تو انہیں دور چلی گئی۔ پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ اب وہاں تکلیف ہو رہی تھی، جب الگ ہٹ گئے وہاں تو وہاں تکلیف ہو رہی تھی، تو وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، وہ کھجور کھانے کا حکم دیا گیا ان کو۔ بولی ہائے کس طرح کس طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اب تکلیف اتنی ہو رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ وہی اس سے پہلے تکلیف سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ مریم علیہ السلام کہہ رہے تھے، اتنے میں حکم ہوا کہ تم کھجور کھاؤ، تو اچھی خاصے تکلیف دور ہو گئی آپ کی۔ تو چلیے، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی، تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی، اور تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ تو اس سے گود میں لے اپنی قوم کے پاس آئی۔ بولے اے مریم، بے شک تو نے بہت بری بات کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب ان کو الزام لگائے، ان کو مریم علیہ السلام کو بولنے لگے، سب لان تان کرنا شروع کر دیے، اور یہ کہے کہ تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مریم علیہ السلام چھوٹے بچے جو تھے معصوم، عیسیٰ علیہ السلام پہ اشارہ کیے اور بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے بات کرو۔ بولے مریم علیہ السلام، تو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں اتنے چھوٹے بچے سے۔ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ۔ وہ بچہ نے کہہ دیا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، یہ اللہ کی نشانی۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا۔ میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کرے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ اپنا بیٹا ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو۔ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ فوجن ہو جائے گا، یعنی فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس نے فرماتا ہے جو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو۔ یہ سیدھی ہے۔ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی۔ حاضری سے کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے، جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ جب کافر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اس وقت کیا ہے، بڑی خرابی رہیں گی، وہ سب دیکھیں گے حقیقت کیا ہے۔ مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں، اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کافروں کو ڈر یہ سناؤ کہ آنے والے دن میں تم پچھتائیں گے، قیامت کے دن، جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔ جب کام ہو جائے گا، نیکیاں بدیوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، جب کوئی کام نہیں آئے گا اور وہ غفلت میں ہیں، اور انہیں
اور نہیں مانتے بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھیریں گے، اور جو کافر ہیں اور نیک بندے سب اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ جب اپنے باپ سے بولا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ کام آتے ہیں؟ اے میرے رب باپ، بے شک یہ بھی جو ہے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اس کے والد سے کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں دیکھیے۔ اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کام آتے ہیں؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ بتاؤں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کریں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم السلام کو غصہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جائے گا، یعنی تجھ کو پتھراؤ کر کے تیرے کو جو ہے ختم کر دوں گا، مجھے زیادہ زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ کہا، بس تجھے سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بولے والد کو بھی، جب انہوں پتھراؤ کرنے کی دھمکی دیے تو ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے والد کو کہے کہ تجھے سلام ہے، سلام بھیجے ان کے اوپر۔ قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب کی معافی مانگوں گا۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام بولے، ٹھیک ہے، تم تو نہیں مان رہے، لیکن میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ تمہارے گناہ معاف کریں، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا، اب میں ہٹ جاؤں گا، تم جو کرنا کر لیجئے۔ تم میں اور ان سب کے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ تم اللہ کے سوا لوگوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، لیکن میں اللہ ہی کو پوجوں گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ بنوں۔ پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ ہو گئے، ہم نے اسے اسحاق، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس میں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبر بتانے والا تھا، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔ جب انہوں طور کی جانب دیکھے تو وہاں پر آگ برس رہی تھی، تو آپ اپنی والدہ سے کہے کہ وہاں آگ ہے، میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تھے، تو وہاں پر اصل میں آگ نہیں تھی، اللہ وہاں آگ جلا کر آپ کو اٹریکٹ کیا تھا، یعنی وہاں پر بلایا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور جب آگ لینے گئے تو وہاں پہ آواز آئی، کیا آواز آئی؟ داہنی جانب سے ندا آئی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم تم کو رسول بناتے ہیں، ہماری باتیں آپ کو اللہ میں اپنے بندوں کو پہنچانا ہے، یعنی ہمارا رسول بنانے کی خوشخبری دی گئی۔ اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا۔ تو وہاں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور بھی رحمت کے لیے عطا کریے، میری مدد کے لیے، تاکہ میرا جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے وہ اور اچھا کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہارون علیہ السلام عطا کیا۔ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، غیر کی خبریں بتانے والا نبی۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند کرتا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، ادریس صلی اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو بھی یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں
بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے یہ رسول ہیں، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے سجدے میں اور روتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آیتیں پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے رحمان کی تو یہ لوگ سجدے میں گرتے تھے، یہ رسول۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو گئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں دوزخی ہیں جن کو دوزخی جنگل پائیں گے، مگر جو نائب ہے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ بسنے کے باغ، یعنی جنت کے اندر کیا رہیں گے؟ بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، جنت کے اندر کوئی آپس میں بیکار باتیں کریں گے ہی نہیں، ہر طرف سلام اور سلام ہی کی آواز آئے گی، سلام اور سلام ہی کی آواز آئے گی۔ وہ اس میں کوئی بندہ بیکار نہ سنیں گے مگر سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور انہیں اس میں ان کا رزق بھی ہے صبح و شام۔ یہ وہ باغ ہیں جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اے جبرائیل علیہ السلام نے محبوب سے عرض کیا، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم کی سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھولنے والا نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک تو اسے پوجو، اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو، جو زمین آسمان اور زمین آسمان کے اندر جو چیزیں سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ اور آدمی کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو ضرور عنقریب جلا کر نکالا جاؤں گا، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا؟ اب بعض آدمی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر جلایا جائے گا، نہ پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی کو یاد رہے کہ ہم نے اسے پہلے اسے بنایا اور کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو جب انسان بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں تو مرنے کے بعد نہیں بنا تو بنانا، مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا تو اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں تم کو بنایا، تو کیا تم کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کروں گا؟ بے شک زندہ کریں گے۔ تو تمہارے رب کی ختم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے قیامت کے دن، شیطانوں کو، کافروں کو، سب کو گھیر کر لائیں گے، اور وہ دوزخ کے آس پاس حاضر کر دیں گے، دوزخ کے قریب کر دیں گے ان کو۔ گھٹنوں کے بل گرے ہم، پھر ہم اس کے بعد سب گھٹنوں کے بل گر کے تڑپیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھننے کو زیادہ لائق ہیں، کون زیادہ بھنا جائے گا آگ میں، کون زیادہ تپایا جائے گا آگ میں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اتنے کافر ہیں، سب کا گزر دوزخ میں ہی ہوگا۔ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو ان میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سا گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں، ان سے پہلے کتنی قومیں آئیں چلی گئیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے، ان سے بھی زیادہ بہتر تھے، کئی قومیں آئیں اور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دیتا ہے۔ جو گمراہی میں اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس چیز کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو یا تو عذاب یا قیامت، تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ اور کس کی فوج کمزور ہے، آخرت میں جان لیں گے وہ لوگ۔
اب یہاں تو وہ لوگ خود طاقتور بتاتے ہیں اپنے آپ کو جو، مگر آخرت میں وہ لوگ جان لیں گے کہ کون طاقتور ہے، کون اصلی خدا ہے۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی اور اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا، تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب، سب کا بھلا انجام ہے۔ جو سب سے بہتر کام کرے گا جو اللہ کے بعد، اس کا انجام بھلا ہے۔ تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال والا ملیں گے؟ کیا تو نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ کیا غیب کو جھانک آیا ہے؟ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ملیں گے تو کیا اس کو بھی غیب کے باتیں معلوم ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں۔ جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ اب ہم لکھیں گے کہ جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ جو من گھڑت باتیں کرتے ہیں اپنے دلوں سے ان کو خوب لمبا عذاب دیں گے، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، ہرگز نہیں۔ کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں؟ تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے۔ اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی، بے شک تم حد کی بھاری بات لائے۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے اگر جو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے قریب ہے کہ ان کے آسمان اس پر پھٹ پڑے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں گے ڈٹ کر، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی، اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈرو، تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کے بھنگ سنتے ہو؟ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و محمد و صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی سورہ مریم ہو گیا ہے، اور اللہ